اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید غدیر مبارک ہو۔ یہ 18 ذی الحجہ عید غدیر ہے، غدیر والی عید۔ اسلام میں بہت سی عیدیں ہیں۔ عام مسلمانوں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید یوم الجمعہ، یہ عام مسلمانوں کی عیدیں ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ عید الفطر ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ عید قربان ہے، جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یادگار ہے، جس میں ہم بندگان خدا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ عید یوم الجمعہ، جمعہ کا دن بھی حدیثوں میں عید کا دن کہلایا گیا ہے، لیکن ان تمام عیدوں میں جو سب سے بڑی عید ہے، جس کے لیے حدیث میں عید اکبر اور عید اعظم کا لفظ آیا ہے، وہ ہے عید غدیر۔ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے، عید غدیر سب سے عظیم عید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ نے دین کو کامل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی خاص نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو یہ دن عید کا دن قرار پایا، اور ظاہر ہے کہ جب جناب عیسیٰ کی امت کے لیے وہ دن، جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا، تو جناب عیسیٰ نے اس دن کے لیے عید کا سوال کیا تھا، اور اللہ نے وہ دن جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا عید کا دن قرار دیا۔ تو جو مادی غذا نازل ہو رہی ہو، وہ دن عیسیٰ کی امت کے لیے عید کا دن قرار پائے، اور یہ تو روحانی غذا ہے، یہ تو دین کو کامل کرنے والی ہے دن ہے، یہ تو اللہ اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہے۔ یہ نعمت کھانے پینے والی نعمت نہیں ہے، یہ نعمت ولایت والی نعمت ہے، عظیم نعمت۔ اللہ نے کہا کہ نعمتی، میں نے اپنی خاص نعمت کو تم پر تمام کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، امام خود اس سے سوال کرتے ہیں،
یہ بتاؤ کہ قرآن میں ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر ہم تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو یہ نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اچھی غذائیں، بہترین کھانے، پھل فروٹس، یہی بہترین نعمت ہے۔ آپ نے کہا نہیں، جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں انہی کی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ کہا کہ پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے اس دن قیامت کے دن نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نعمت ہم آل محمد علیہ السلام کی ولایت ہے۔ تو ولایت کا سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم کس طرح سے پیش آئے، تم نے رسول کے بعد ان کے جانشینوں کو مانا یا نہیں مانا۔ ولایت بمانے حاکم کے ہیں۔ رسول نے اپنے زندگی میں دنیا سے جانے سے پہلے حاکمیت کا اعلان کیا، اپنا جانشین بنایا۔ یہ غدیر کا واقعہ کیا ہے؟ آخری حج پیغمبر کی زندگی کا، مدینے سے چلنے سے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری حج ہے۔ جوان، بوڑھے، عورتیں، یہ سب پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہو گئے۔ پیغمبر مکے کی سرزمین پر آئے، آداب حج، مناسک حج پیغمبر نے عملی طور سے کر کے دکھائے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کا یہ آخری حج ہے، اور اب پیغمبر جس طرح سے حج کریں گے، جس طرح سے حج کے امور انجام دیں گے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسی کا اتباع کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے۔ مدینے سے چلے، مسجد شجرہ آئے، احرام باندھا، مکے میں داخل ہوئے، عمرہ بجا لائے۔ اس کے بعد پھر آغاز ہوا منی، عرفات، مشعر الحرام، منی، طواف خانہ کعبہ، یہ سارے امور پیغمبر نے انجام دیے۔ ابھی پیغمبر مکے ہی میں تھے، ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے رسول جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں۔ اب ظاہر کلام الہی ہے، اللہ کلام کر رہا ہے اپنے حبیب سے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، یعنی جب حج مکمل ہو جائے تو آپ فَانْصَبْ، فوراً نصب کر دیں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ اب یہ پیغام الہی آ چکا مکے ہی میں کہ آپ کو فریض حج ادا کرنے کے بعد نصب کرنا ہے۔ یہ کیا نصب کرنا ہے؟ یہ ولایت علی کو نصب کرنا ہے، یہ اپنے بعد جانشینی کو نصب کرنا ہے۔ مکے سے واپس چلے، سارا مجمع جو پیغمبر اسلام کے ساتھ حج بجا لا رہا تھا، اور صرف مدینے والے نہیں بلکہ اطراف مکہ اور دوسرے شہروں سے جو لوگ آئے تھے وہ سب پیغمبر کے ساتھ۔ اب یہاں پر شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت ہے جامع اخبار کی کہ سورہ المائدہ کی 67ویں آیت
یہ 3 حصوں میں نازل ہوئی۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دیجئے۔ کس چیز کی تبلیغ؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ جبرائیل واپس چلے گئے، بس اتنا ٹکڑا پہنچایا۔ پھر دوبارہ آئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ دوسرا ٹکڑا نازل ہوا۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ ایک طرف پیغمبر کی 23 سالہ محنت اور دوسری طرف یہ پیغام الہی، اور اللہ کے تیور، اللہ کا انداز یہ ہے کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ پھر جبرائیل چلے گئے، پیغمبر خاموش، ابھی تک کوئی عملی جامہ پیغمبر نے نہیں پہنایا۔ پھر جبرائیل امین تیسری مرتبہ نازل ہوئے، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ جب اللہ نے پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور یہ بتا دیا کہ گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا اور لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، تب پیغمبر نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ وہ مقام جہاں قافلہ ٹھہرایا گیا وہ غدیر کا مقام تھا، میدان غدیر تھا۔ بلال کو حکم دیا، آواز بلند کرو، حی علی خیر العمل، یہ غدیری اذان ہے۔ آج جن اذانوں میں، جس نمازوں میں حی علی خیر العمل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ غدیری مسلمان ہیں۔ اور جہاں سے حی علی خیر العمل کو ہٹا دیا گیا، یہ مسلمان تو ہیں لیکن غدیری مسلمان نہیں ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا فضل خلیفہ نہیں مانتے ہیں۔ ایک پہچان ہے حی علی خیر العمل، یہ ایک پہچان ہے غدیری مسلمانوں کی اور غیر غدیری مسلمانوں کی۔ بلال نے آواز بلند کی، حی علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ۔ جو مجمع آگے بڑھ گیا تھا ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گیا تھا ان کا انتظار کیا۔ پالان شتر، یعنی اونٹوں پر جو پالان رکھے تھے اس کو اکٹھا کر کے اس کا ممبر بنایا، اپنے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے گئے۔ بڑا فصیح و بلیغ خطبہ جو خطبہ غدیر کے نام سے ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حیات القلوب میں بھی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے پورا خطبہ مولا علی کی زبانی نقل کیا ہے۔ اس خطبے کو عربی متن کے ساتھ مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی نے اپنے ضمیمہ قرآن مجید میں، مقبول قرآن جو ضمیمے کے ساتھ شائع ہوا ہے، اس کے اندر پورے خطبہ غدیر کو معنوان شروع سے آخر تک نقل کیا ہے۔ فضائل آل محمد کا مجموعہ ہے خطبہ غدیر، آپ مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، معرفت آل محمد میں اضافہ ہوگا۔ جب غدیر کا خطبہ پیغمبر ارشاد فرما چکے تو مسلمانوں سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے اولا ہیں۔ بس پھر آپ نے کہا کہ اللہ مولا ہے، اور من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ زیر بغل سفیدی نمودار ہو گئی۔ پیغمبر
چھپ گئے، علی سامنے آ گئے، گویا بتا دیا کہ دیکھو آج میں پیچھے ہوں، علی آگے ہیں، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے بعد یہ میرا بھائی علی میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ حدیث غدیر ہے۔ ظاہر ہے کتب احادیث میں سب سے زیادہ کثرت سے راویان حدیث میں اگر کوئی حدیث کے راوی ہیں تو وہ ہے حدیث غدیر۔ ورنہ پیغمبر کی زندگی مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، سفر کی زندگی، میدان جنگ کی زندگی، گھر کی زندگی، مختلف حصوں میں پیغمبر کی زندگی بٹی ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مجمع پیغمبر کو کہیں نہیں ملا جتنا بڑا مجمع غدیر کے میدان میں تھا، 1.25 لاکھ کا مسلمانوں کا مجمع، اور ان 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو وانصر من نصر ہوں واغزل من خزل ہوں۔ اے پروردگار تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اس کی نصرت و مدد کرنا جو علی کی نصرت و مدد کرے، تو اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، تو اسے چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے۔ بس ابھی ادھر پیغمبر کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اب جو جبرائیل امین نازل ہوئے تو یہ سورہ مائدہ کی 3 آیت کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج خاص دن اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ بغیر ولایت علی کے دین ناقص ہے۔ اگر دین مکمل ہوا ہے تو ولایت علی علیہ السلام کے اعلان پر۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل رہے اور ہم کامل دین پر عمل پیرا ہوں تو علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا، اور اگر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے دین سے راضی ہو تو ہمیں علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ مکمل دین علی کی ولایت سے ہے۔ اللہ کی پسندیدگی، اللہ کا پسند کرنا، اللہ کا راضی ہونا علی کی ولایت سے ہے۔ یہ ہے ولایت علی۔ اب ظاہر ہے غدیر کے پہلو بہت سے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 2 خیمے نصب کرائے، ایک میں خود تشریف فرما ہوئے، ایک میں علی علیہ السلام کو بیٹھالا، تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے آؤ اور آ کر علی کو سلام کرو۔ کس طرح سے؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ رسول نے غدیر میں علی کو لقب دیا ہے امیر المومنین کا، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے 12 ائمہ ہیں، سب برابر ہیں، لیکن ہم کسی امام کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں کہتے لگاتے، کیونکہ یہ غدیر میں خاص لقب اللہ کے رسول نے مولا علی کو عطا کیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جن لوگوں نے حق علی کو غصب کیا، خلافت علی کو غصب کیا، وہ لوگ لقب امیر المومنین کو بھی غصب کر رہے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ۔ پتہ نہیں کون کون امیر المومنین بن رہا ہے۔ پہلے یہ تو دیکھو وہ خود بھی مومن ہیں جو مومنوں کے امیر بن رہے ہیں۔ منافق، کافر، جاہل امیر المومنین بن رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے جنہوں نے علی اور اہل بیت پر ظلم کیا ہے، ان کے حق کو چھین کر ظلم کیا، ان کے حق کو غصب کر کے
ظلم کیا، ان کے القاب کو چھین کر ظلم کیا، یہ مختلف انداز مسلمانوں کا رہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ غدیر میں کے بہت سے پہلو ہیں، ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو تفصیلات میں جایا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ کون سی وجہ تھی کہ جو پیغمبر اسلام پیغام علی کو پہنچانے میں تردد کر رہے تھے، پہلی منزل پہ پیغام نہیں پہنچایا، دوسری منزل پہ پیغام نہیں پہنچایا، ایک دفعہ آیت نازل ہوئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر پیغام پہنچا دیتے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تاکیدی حکم آیا اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ 23 سالہ محنت رسول خدا کی رائے گاہ ہوئی جا رہی ہے، ایک پیغام علی کو نہ پہنچا کر۔ تو عزیزوں یہ ہے ولایت علی۔ اور اب اس کے بعد تیسرا جو جملہ قرآن کی آیت کا نازل ہوا کہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے۔ پیغمبر آخری حج کر کے واپس پلٹ رہے ہیں، غدیر میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ بھئی غدیر میں تو مجمع حاجیوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا مجمع ہے، نماز پڑھنے والوں کا مجمع ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مجمع ہے، داڑیاں رکھنے والوں کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافر گروہ کافرین کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم مسلمانوں سے کیا خوف؟ بھئی اگر کافر ہوتے تو کہا جاتا کہ کافروں سے خدشہ ہے، خوف ہے، کہیں وہ گردن نہ پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں، لیکن نہیں عزیزوں، کافروں میں اور مسلمانوں میں فرق ہے۔ کافر کم سے کم کافر تھے، کھل کے سامنے آ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، انسان اس سے چوکنا رہتا تھا کافروں سے۔ لیکن مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں، مسلمان ایک طرح کے نہیں ہیں، 2 طرح کے، ایک مسلمان مومن ہے اور ایک مسلمان منافق ہے۔ مومن وہ ہے مسلمان جو اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں، جو اللہ رسول کو مانتے ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہیں جو مسلمان تو ہیں، ظاہراً تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں چھپا ہوا نفاق ہے، جو رسول کے بھی دشمن ہیں، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں، جو رسول کے جانشین کے بھی دشمن ہیں، اور اللہ نے اسے گروہ کافرین میں کیا۔ ظاہر ہے کہ جو ولایت علی کو نہ مانے، جو پیغام الہی کا انکار کرے، وہ کافر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ شیطان، ابلیس مواحد ہے، ایک اللہ کو ماننے والا، قیامت کا اقرار کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، سجدوں پر سجدے کرنے والا، لیکن ایک سجدہ آدم کے سامنے نہیں کیا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو مان رہا تھا، قیامت کا اقرار کر رہا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت بڑا معاہد تھا، لیکن آدم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جو پہلی خلافت، پہلے خلیفہ آدم جو پہلی خلافت کا انکار کر رہا ہو، اللہ کو ماننے کے باوجود، قیامت کا اقرار کرنے کے باوجود، سجدے کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود پہلی خلافت کا انکار کر رہا ہے، آدم کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے غرور کیا، گھمنڈ کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ عزیزو، جو پہلی خلافت کو نہ مانے، جب وہ
मुवाहिद नहीं रह सकता तो जो आखिरी नबी के जानशीन का इकरार ना करे, जो आखिरी नबी के विलायत का इनकार कर दे, वो मुसलमान कहाँ रहेगा? वो भी कुफ्र के दायरे में चला जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु मिनन्नास वल्लाहु मिनन्नास, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। ला यहदिल कौमिल काफिरीन, और गुलोह काफिरीन को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचने देगा। अब मुख्तलिफ तावीलें लोगों ने मुबारकबादी दी। रसूल ने खेमा नस्ब करा दिया, एक खेमे में खुद बैठ गए, एक खेमे में अली। मुसलमान एक एक करके जाते रहे, औरतें भी मर्द भी। हाथ पे मुसलमान मर्द हाथ पर अली के हाथ रखते थे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन कहते थे, और अली की बैत करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बैत किस बात की थी? कि रसूल के बाद अली हमारा खलीफा है, अली हमारा पेशवा है, अली हमारा इमाम है, इसी की तो बैत थी। लेकिन अफसोस बाद रसूल उसी अली से मुतालबा बैत किया जा रहा था। अली घर से निकले, आकर बैत करें, सकीफ़ा में अली के ख़िलाफ़, अली के अपोजिट में खलीफा चुन लिया गया। तो ये सकीफ़ाई खिलाफत ये बातिल खिलाफत है, अल्लाह के मुकाबले पर है, रसूल के मुकाबले पर है, हक़ के मुकाबले पर है। अगर हक़ की खिलाफत है तो वो गदीर की खिलाफत है, हक़ की विलायत है तो वो गदीर की विलायत है। सकीफ़ा की खिलाफत ये बातिल की खिलाफत है। इसका ना हुक्म कुरान में है, इसका हुक्म ना हदीस में है। और सबसे बड़ा सबूत तो मुसलमानों का खुद है। मुसलमानों ने यही तो कहा कि रसूल अपने बाद किसी को जानशीन बनाकर नहीं गए, खलीफा बनाकर नहीं गए। ये काम मुसलमानों के ज़िम्मे कर गए कि मुसलमान अपने में से जिसे चाहे बना लेना। तो मुसलमानों का कौल खुद इस बात की दलील है कि मुसलमानों ने अपना खुद साख्ता अपना खलीफा बनाया है। ना अल्लाह का बनाया हुआ सकीफ़ा में था, ना रसूल का बनाया हुआ सकीफ़ा में था, खुद साख्ता खलीफा था। बस अजीज़ों, आखिरी कलाम में मजमा मुंतशिर हो गया। 3 दिन तक के अली के हाथ पर बैत होती रही। 3 दिन के बाद जब बैत हो चुकी, महफिल भी हुई। भाई, आज जो हम गदीर के दिन महफिलें करते हैं, कसीदे खानी करते हैं, ये सुन्नत पैगम्बर है, सीरत पैगम्बर है। इसलिए कि गदीर में कसीदा पढ़ा जा रहा था विलायत अली का। हसन इब्न साबित कसीदा गो थे। कसीदा कहा, रसूल के सामने गदीर का कसीदा, गदीर में कसीदा पढ़ा विलायत अली अलैहिस्सलाम की खुशी में। मजमा मुंतशिर हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। पैगम्बर मदीने पहुँचे, पैगम्बर मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। हारिस नोमानी फहरी ये आता है, अपना नाकाश ने एक सुतून में बांध दिया, पैगम्बर की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने पढ़ी, आपने रोज़े का हुक्म दिया, मजा लाया, आपने हज का हुक्म दिया, आपने जिहाद का हुक्म दिया, आपने ज़कात का हुक्म दिया, यानी जो हुक्म आप देते रहे हम उस पर अमल करते रहे। अब मैंने सुना है आपने अपने भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को हम पर हाकिम बना दिया है। ज़रा गौर करें, वो मुसलमान जो कहते हैं गदीर के मैदान में भाई बनाया था, नहीं, उसी दौर का सहाबी इस बात की गवाही दे रहा है कि रसूल ने गदीर में हाकमियत, अली की हाकमियत का ऐलान किया था। अली को अपने बाद हम पर हाकिम बना दिया। ठीक, अब उसके बाद वो कहता है कि अगर ये पैगाम आपकी तरफ से है तो हम इसको हरगिज़ नहीं मानेंगे, और अगर ये पैगाम अल्लाह की तरफ से है तो हम उससे दुआ कर रहे हैं कि वो हम पर अज़ाब नाजिल करे। यानी अली की विलायत को साबित करने के लिए वो अपनी जान को दांव पे लगाए दे रहा है।
صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کہ ولایت علی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا ہے یا رسول نے اپنی طرف سے کیا ہے، یہ کہہ کر وہ ناقے کی طرف چلا۔ اب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ انفال میں خداوند عالم نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں، ہم عذاب کیسے نازل کریں، اور یہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی امت محمدیہ پر پیغمبر کے سامنے عذاب نازل نہ ہونے کی دو وجہیں، ایک پیغمبر کا وجود عذاب الہی سے روکے ہوئے تھا، ایک استغفار عذاب الہی سے روکے ہوئے تھا۔ تو میں کہوں گا پروردگار تو نے قرآن میں یہ ذکر کیا کہ آپ ان کے درمیان ہیں، ہم عذاب کیسے نازل کریں، اور یہاں حارث یہ کہہ کر اپنے ناقے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو وہ ہم پر عذاب نازل کرے، اگر آپ نے یہ پیغام دیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب کیا ہو؟ اب اللہ اپنے قول کو واپس لے لے؟ اگر اپنے قول پر جمع رہتا ہے تو پھر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت نہیں ہوتی، تو لامحالہ اللہ کو اپنے اس اصول کو توڑنا پڑا کہ رسول آپ ان کے درمیان ہیں، ہم عذاب کیسے نازل کریں۔ اب رسول ان کے درمیان رہیں گے اور رسول کے سامنے عذاب آئے گا، اس لیے تاکہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ الرسول نے غدیر میں جو ولایت علی کا اعلان کیا وہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف سے کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی حارث اپنے ناقے تک پہنچنے نہیں پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، سر کو چیرتا ہوا، جسم کے دو حصے کرتا ہوا مقد سے نکل گیا۔ حارث وہیں پہ مثل چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سے ہو گیا۔ تاریخ نے ریکارڈ کر لیا کہ علی کی دشمنی میں کیا نتیجہ ملا، جو علی کو نہیں مانے گا اس کا حشر دنیا میں کیا ہوا۔ بس علی کو ماننے والے آخرت میں نجات پائیں گے، اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والے آخرت میں نجات کے خواہاں نہیں رہیں، آخرت میں حوض کوثر پر جانے کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ روکو ان کو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، دوسری آیت میں ہے روکو ان کو، کچھ پوچھنا ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ ایک نعمت کیا ہے؟ یہ ولایت علی کی نعمت ہے جسے رسول نے غدیر میں پہنچایا تھا، جسے رسول نے غدیر میں پہنچایا تھا، اس نعمت کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ بس عزیز و آخری کلام میں بس 2-3 منٹ میں گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں دعا کرتے ہیں، کیا ہے؟ سورہ الحمد۔ نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی سوائے نماز میت کے۔ ہر نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ تو جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں ہم کیا اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر جس پر تیری نعمت کا نزول ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ بس عزیزوں، جدھر نعمت کا نزول ہوا ہے وہ ہے علی کا راستہ، وہ ہے غدیر کا راستہ، اور جدھر غضب نازل ہوا اور گمراہی کا راستہ ہے وہ ہے علی کے اپوزٹ۔ حارث نعمانی فہری عذاب الہی نازل ہوا، پھر نار ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ولایت علی کا اقرار نہیں کیا۔ بس عزیزو، آج یہ عظیم دن ہے، یہ عظیم تاریخ ہے جسے ہم عید غدیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عید عید اکبر ہے، یہ عید عید اعظم ہے،
آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے اعمال مختصر کو قبول فرما، ہمیں ولایت علی پر قائم رکھ، ہمارا وجود علی کی محبت پہ رہے، ہمارا خاتمہ علی کی ولایت پر ہو، ہمارے بچوں کو بھی علی سے محبت، علی کی ولایت پر بچے قائم رہیں۔ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ولایت علی کا درس دیں، مولا علی کی محبت کا درس دیں، اور مولا علی کی محبت تو حلال زادہ ہونے کی علامت ہے۔ خداوند عالم ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے، اور سب سے عظیم نعمت ولایت علی کی نعمت ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں جانشین رسول کے واسطے سے کہ اے اللہ تو رسول کے اس جانشین کو جلد سے جلد بھیج جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو پردہ غیب میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ